علیہ السلام پر بھی موت آنی ہے، کائنات کے ہر پیدا ہونے والے نے مرنا ہے۔ اہل توحید پہ تمہاری قلم چلتی ہے کہ یہ گستاخ ہے، واجب القتل ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں مات النبی، نبی مرے، مات النبی، موت کا لفظ ہے میرے آقا کے لیے، قربان ہو جائیں میرے بچے، قربان ہو جائیں مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت کے لیے، آپ کی پاکیزگی کے لیے۔ لیکن سیدہ کائنات کے لفظ ہیں مات النبی، ابو بکر کے لفظ ہیں مات النبی، ابن عباس کے لفظ ہیں مات النبی۔ یہ موت سب پر آنی ہے، اس موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ مصطفیٰ پر آئی علیہ السلام۔ ہمیں گستاخ کہنے والوں، ہم اپنے نبی کے لیے وہی کہتے ہیں جو عرش والے نے اپنے رسول کے لیے کہا۔ اگر یہ موت کا لفظ میرے آقا کے لیے گستاخی ہوتا تو قرآن میں اس کا ذکر نہ ہوتا، صحابہ کی زبانوں پر یہ جملے نہ ہوتے۔ اس موت نے سب پر آنا ہے۔ اس موت نے جب آنا ہے اچانک آنا ہے، بتا کر نہیں آنا، خبر دے کے نہیں آنا، اعلان کر کے نہیں آنا، ٹیلی فون کر کے نہیں آنا، اچانک آنا ہے۔ سوچئے اللہ کے لیے، کیا میں اور آپ اس موت کی تیاری کے لیے تیار ہیں؟ اس موت نے اچانک آنا ہے۔ فجر کی نماز پہ سونے والوں، کرکٹ میچ کے لیے جمعے کی نماز چھوڑ دینے والوں، شاہد افریدی کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے نماز چھوڑ دینے والوں، عرفان پٹھان کا کھیل دیکھنے کے لیے نماز چھوڑ دینے والوں، لوڈو گیم کے لیے نماز چھوڑنے والوں، تاش کھیلنے کے لیے نماز چھوڑنے والوں، بقالہ بند کر کے چائے پینے کے لیے نماز چھوڑنے والوں، فلموں کو دیکھنے کے لیے نماز چھوڑنے والوں، اس موت نے اچانک آنا ہے۔ اسی حال میں اگر اللہ نے بلا لیا کہ رب کے بندے مسجد میں سجدے میں ہوں اور میں ریموٹ سے چینل چینج کر رہا ہوں، بدماشی اور عیاشی اور آنکھوں کی لذت میں مگن ہوں اور موت آ گئی، کیا بنے گا؟ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بنے گا؟ امام الانبیاء کا فرمان ہے لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، زانی جب زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا، ایمان نکل جاتا ہے، سر پہ انتظار کرتا ہے کب یہ گناہ سے الگ ہو میں دوبارہ داخل ہوں۔ اور اگر اس حال میں موت آ گئی کہ نمازی مسجد میں رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، میں انڈین پاکستانی فلموں کی محفل میں مگن ہوں، نمازی مسجد میں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، میں سن رہا ہوں امام کی تلاوت کان سے ٹکرا رہی ہے اور میں گرم نرم بستر کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوں، فلم کے لیے، ڈرامے کے لیے، کرکٹ میچ کے لیے، اردو ڈائجسٹ کے لیے، جاسوسی میگزین کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر نہیں ہو رہا، اور اس حالت میں نماز کے ترک کرنے کی حالت میں اگر موت آ گئی تو کیا کہیں یہ کفر کی موت تو نہیں بن جائے گی؟ موت نے جب آنا ہے ٹائم نہیں دینا، چانس نہیں دینا۔ میٹرک میں فیل ہونے والوں سپلی مل جاتی ہے، ایف اے میں فیل ہونے والوں ری ٹیسٹ کا چانس ہوتا ہے، آخرت کے امتحان میں فیل اگر کوئی ہو جائے، اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں تجھ سے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں ربا ہمیں قیامت کے امتحانوں میں پاس کر دینا۔ وہاں اگر فیل ہو گئے تو چانس، اس موت نے جب آ کر کیچ کرنا ہے، اچکنا ہے، اٹھانا ہے، پکڑنا ہے، پھر کوئی لاکھ کہے، کوئی لاکھ حواسے لگائے، نئی شادی کی ہے، نئی گاڑی خریدی ہے، نیا مکان بنایا ہے، نیا کاروبار سیٹ کیا ہے، کچھ تو مہلت دے دو،
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا لمحہ آتا ہے، جب موت کی گھڑی آتی ہے، جب موت کا وقت آتا ہے، تو پھر ایک لمحے کا موقع نہیں ملتا، ایک لمحے کا چانس نہیں ملتا، ایک لمحے کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت پہ انسان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کفا بالموت واعظا، سمجھانے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں، سکھانے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن لوگوں موت بہت بڑی چیز ہے اگر کوئی اس سے سمجھنا چاہے۔ موت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا داعی ہے، بہت بڑی واعظ ہے، بہت بڑی خطیب ہے، بہت بڑی چیز، جو اس کو یاد رکھے اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، اس کی آخرت بھی سنورتی ہے، اور جو اس کو بھلا دیتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ ایک لمحہ آنا ہے، ایک وقت آنا ہے جب مجھے اور آپ کو اٹھا کر اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ مالک کا فرمان سنیے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ موت کی سختیاں آ پہنچی، اور یہاں حق سے مراد آخرت کے حقائق ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے لا تتمنوا الموت، کبھی موت کا سوال نہ کرنا۔ ہم تنگ آ کر کہہ دیتے نا مران گے تے جان چھٹے گی، اتنا تے مر جاندہ چنگا سی، تھوڑا سا غم، تھوڑا سا دکھ، تھوڑی سی ٹینشن، کوئی بیوی کے ہاتھوں تنگ ہو گیا، کوئی اولاد کے ہاتھوں تنگ ہو گیا، کوئی کاروباری معاملہ، وہ خودکشی یہ نجات کا راستہ سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ اس کے بعد جو جہان شروع ہونے والا ہے وہ کسی کی برداشت میں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے جی میں آیا میں اپنے رب سے دعا کروں اللہ تمہیں قبر کا ایک منظر دکھا دے، ایک منظر۔ فلمیں دیکھنے والوں کبھی جا کر قبرستان کے ٹوٹی پھوٹی قبروں پہ کھڑے ہو کر اپنی اگلی منزل تو دیکھا کرو۔ دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب جانے والوں، ناچنے گانے والیوں کی ساز جھنکار کے سامنے مدہوش ہونے والوں، سانپ اور بچھو اور کیڑوں اور اندھیروں کے گھر کو بھی تو کبھی دیکھا کرو۔ میں دعا کروں اللہ تمہیں موت کا، قبر کا ایک منظر دکھا دے۔ یہ سوچ کر رک گیا اگر آدم کے بیٹے نے قبر کے عذاب کا ایک منظر دیکھ لیا اپنے کسی مردے کو کبھی دفن نہیں کرے گا۔ آخرت کی سختیاں، قبر کی سختیاں، موت کی سختیاں یہ آنے والی ہیں، یہ لمحات قریب ہو رہے ہیں۔ ہر ڈوبتا ہوا سورج مجھے اور آپ کو اس موت کے قریب کر رہا ہے۔ لوگ تو سالگرہ مناتے ہیں، اور لوگ سالگرہ کیوں نہ منائیں، مولوی سالگرہ مناتے ہیں، طاہر القادری صاحب سالگرہ مناتے ہیں، ڈانس ہوتا ہے، کیک کٹتے ہیں، محفلیں سجتی ہیں، دھنیں گونجتی ہیں۔ ایڈا وڈا مولوی کرنڈے ہے، اسی کیوں نہ کریے۔ کنا سونا ہسنا ہے، کنا سونا ہسنا ہے۔ اے رب رحمان ہے تیرا احسان کہ میرے کارواں کی ہوئی پہچان، طاہر ہے میری جان الحمدللہ، صلاۃ و سلام علی رسول اللہ۔ اے رب رحمان ہے تیرا احسان
سالگرہ منانے والے بھول جاتے ہیں یہ خوشی کا موقع نہیں ہے. تیری زندگی میں 1 سال اور کم ہو گیا ہے. یہ خوشی کا موقع نہیں ہے. تم تو خوش ہوتے ہو. ہیپی برتھ ڈے کا آوازہ گونجتا ہے. میرا بیٹا آج 10 سال کا ہو گیا ہے. 10ویں سالگرہ ہے. انگریزوں کی سنتوں پہ عمل کرنے والوں، یہ 10 سال کا نہیں ہو گیا. اس کی زندگی کی 10 بہاریں ختم ہو گئی ہے. یہ قبر میں جانے کے لیے 10 سال اور قریب ہو گیا ہے. یہ لمحات آ رہے ہیں. ہم قبر سے، موت سے قریب تر ہو رہے ہیں. اور پھر وہ لمحات قرآن حکیم کے آوازے کی صورت میں سنیے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. جب انسان بستر مرگ پہ ہوگا، آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے. کچھ سفر اختیاری ہوتے ہیں، کچھ سفر اجباری ہوتے ہیں. اختیاری سفر کے لیے آپ اور میں تیاری کرتے ہیں. چھٹی جاتے ہو نا انڈیا پاکستان، 6 مہینے پہلے سے ہی خوشی کا ایک عجیب سما ہوتا ہے. دل میں چھٹی جا رہا ہوں، امی کے لیے گفٹ، بیگم کے لیے گفٹ، بیٹوں کے لیے گفٹ. اسی خوشی کے اندر کوئی شریعت کو بھی بھول جاتا ہے. بیگم صاحبہ کے ایک ٹیلی فون پہ ساڑھے پڑوچ کیبل لگ گئی، رنگین ٹی وی آ گئے نے. ساڑھے کو ریڈیو ہی ہے ہجے تک. ٹی وی لے آئی. اننے سال تو سعودیہ کمانڈے ہیں، ٹی وی بھی کوئی نہیں ساڑھے کر. یہ حاجی اللہ دیتا، بڑا سارا بدماش خریدتا ہے، اس پہ لکھتا ہے حاجی اللہ دیتا. جاتا ہے کیبل کا کنیکشن لیتا ہے، ٹی وی گھر میں لگاتا ہے، خود لوٹ آتا ہے. اس کے خرچے پہ اس کی اولاد بدماش بنتی ہے. اور جب بدماش بن کے بیٹی دہلیز کو پھلانگ کے کسی کے ساتھ نکل جاتی ہے، بیٹا کسی کی عزت کو اٹھا لاتا ہے، تو یہ